اسرائیل کے دل تل ابیب میں تباہی مچا دی گئی۔ امت مسلمہ کی لاج رکھ لی ہے یمنی حوثیوں نے، سائرنز گونج اٹھے ہیں اسرائیلی سرزمین پر۔ بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹنے والے ابو محمد الجولانی کو امریکہ نے ایک بڑے تحفے سے نواز دیا۔ تفصیلات کیا ہیں سب آپ کو بتائیں گے اپنے آج کے اس ولاگ میں۔ آپ ایک نیوز ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں اور مجھے جواد یوسف کہتے ہیں۔ ناظرین، تل ابیب میں گھنٹیاں بج چکی ہے، سائرنز بج چکے ہیں۔ ایک انتہائی بڑا اور بھاری حملہ کیا گیا ہے بیلسٹک میزائلز کی مدد سے یمنی حوثیوں نے، اور اتنا زبردست اور بھاری حملہ یہ کیا گیا ہے کہ ان کا آئرن ڈوم، جو کہ دنیا کا طاقتور ترین ایئر ڈیفنس سسٹم اور ڈیفنس سسٹم تصور کیا جاتا تھا، اس کے پرخچے اڑا دیے ہیں، اور اس کی طاقت اور اس کی ریٹالیشن پر سوال اٹھ گئے ہیں کہ یہ کیسا ڈیفنس سسٹم ہے جو کہ یمن جیسے ملک کے بیلسٹک میزائلز کو نہیں روک سکا۔ اور ناظرین، یہی نہیں بلکہ اس ہفتے کے اندر یہ تیسرا ایسا حملہ ہے جس کو روکنے میں اسرائیلی فورسز ناکام ہو چکی ہیں۔ اس ناکامی کی وجہ جاننے کے لیے سب لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کہاں گیا وہ اربوں ڈالر کا سسٹم، کہاں گیا وہ اربوں ڈالر کا ڈیفنس سسٹم، کہاں گیا وہ اربوں ڈالر کا ایئر ریٹالیشن سسٹم، وہ انٹرسپٹر میزائلز کہاں گئے جو کہ ہر حملے کو روکتے تھے۔ تل ابیب میں سائرنز گونج اٹھے ہیں اور درجنوں افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موجود ہیں اس وقت، اور یہ اطلاعات مزید اضافے کی جانب بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد میں مزید اضافہ ہوتا چلا رہا ہے۔ یہ پہلا ایسا حملہ کیا ہے جس کو اسرائیل نے خود تسلیم کیا ہے، اپنی شکست تسلیم کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ڈیفنس سسٹم تھا، ایئر ڈیفنس سسٹم، وہ ناکام ہو گیا ایک بیلسٹک میزائل کو روکنے میں، اور ہم بری طریقے سے ناکام ہوئے۔ ہم تفتیش کر رہے ہیں کہ آخر کیسے انٹرسپٹر میزائلز جو ہے اس کو انٹرسپٹ نہیں کر سکے، ان کو روک نہیں سکے، اور انہوں نے تل ابیب میں اہم مقام پر جا کر حملہ کیا۔ وہ میزائل گرا اور جس نے تباہی مچا دی۔ ہلاکتوں کی تعداد اسرائیل جیسے ماضی کی طرح ابھی تک چھپاتا چلا رہا ہے ویسے چھپاتا چلا رہا ہے، لیکن ابھی تک کافی زیادہ زخمیوں کی اطلاعات موجود ہیں، اور اس کے ساتھ کافی زیادہ اہم جگہ کو ملٹری انسٹالیشن کو نشانہ بنانے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد اگر بات کی جائے یمنی حوثیوں کی، یمنی حوثی بڑے پرعزم اور پرجوش دکھائی دے رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ غزہ میں جو نسل کشی ہو رہی ہے یہ اس کا جواب ہے، یہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے خلاف جو زیادتیاں کی جا رہی ہیں یہ اس کا جواب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یمن پر حملہ کیا گیا تھا ناظرین، یہ اس کا بھی جواب ہے۔ اربوں ڈالر کا جو سسٹم لگایا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے، یہ اس کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ کہاں گیا وہ اربوں ڈالر کا آپ کا سسٹم جو کہ ہمارے میزائلز کو نہیں روک سکا۔ اور پھر ناظرین، سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر ویڈیوز زیر گردش ہے، ویڈیوز وائرل ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے وہ انٹرسپٹر میزائلز ناکام ہوئے، جو بیلسٹک میزائلز یمن کی جانب سے، یمنی حوثیوں کی جانب سے فائر کیا جاتا ہے، وہ بغیر کسی نقصان کے، بغیر کسی ریٹیلیشن کے، بغیر کسی انٹرپشن کے آسمان میں، فضا میں اڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور جا کر اپنے ہدف کو نشانہ بناتا ہے، جبکہ ایئر ڈیفنس سسٹم اس کو نہیں روک پاتا۔ ایئر ڈیفنس سسٹم کیا، کوئی بھی اس میزائل کو روک نہیں پاتا۔ اور یمنی حوثی پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ اسرائیلی صہیونی حکومت کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ان کے تل ابیب، مطلب ان کے دل پر، اسرائیل کے دل پر ہم نے حملہ کر دیا ہے۔ یہ ان کے ڈیفنس سسٹم کی کمزوری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تل ابیب جو کہ دل تصور کیا جاتا ہے، جو کہ ایک مرکزی شہر، ایک گڑھ تصور کیا جاتا ہے اسرائیل کا، صہیونی حکومت کا، جہاں پر ان کی ملٹری ہیڈ کوارٹرز موجود ہیں، جہاں پر ان کے اہم مراکز موجود ہیں، حکومتی مراکز موجود ہیں، جو کہ ایک بڑا اہمیت کا حامل شہر ہے، جب وہی محفوظ نہیں ہے تو پھر باقی شہر کیسے محفوظ ہوں گے؟ اسرائیل کے باقی ملٹری انسٹالیشنز کیسے محفوظ ہوں گی؟ اور پھر یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ یمن جیسے ملک جن کے پاس جوتے پہننے کو نہیں ہے، جن کے پاس کھانے پینے کے لیے وہ غذا اس طریقے سے موجود نہیں ہے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے غذا موجود نہیں ہے، ان جیسا ملک، ان کے حملے یہ نہیں روک پایا، تو اگر کل کو کسی اور ملک نے، طاقتور ملک نے ان پر حملہ کر دیا تو پھر یہ اس کو کیسے روکے گا؟ اور پھر اس کے بعد ناظرین، غزہ کے اندر جو ریزسٹنس گروپس ہیں، فلسطینی گروپس ہیں، ان کی جانب سے یہ بیان سامنے آتا ہے کہ یمن
کہ لوگوں کی یہ جرت ہے، یہ بہادری ہے، ان کے جرت مندانہ لیڈرشپ کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ انہوں نے اسرائیلی جارحیت کا مقابلہ کیا اور اس طریقے سے اتنا بڑا اور زبردست حملہ کیا۔ اگر ناظرین بات کی جائے تو ایک ہفتے کے اندر یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ تیسرا ایسا حملہ تھا جو کہ ناکام ہو چکے ہیں اسرائیل اس کو روکنا، اور اگر ماضی کی بات کی جائے تو اب تک غزہ کا جو یہ انلیگل ٹیک اوور کیا گیا ہے صہیونی حکومت پہ، تو یمنی حوثی، یمنی باغی بڑھ چڑھ کر اس میں اپنے فلسطینی بھائیوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور تقریباً 200 میزائلز اور 170 کے قریب ڈرون سے حملے کر چکے ہیں اسرائیلی سرزمین پر، جن میں بہت سے حملے ایسے تھے جن کو روکنے میں اسرائیلی صہیونی حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ ناظرین پھر اس میزائل کو فلسطین 2 کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ میزائل حوثیوں کی جانب سے بیلسٹک میزائلز جو فائر کیے گئے تھے جن کو روکنے میں اسرائیلی حکومت ناکام ہوتی ہے، اسرائیلی فورسز ناکام ہوتی ہے، اس کو فلسطین 2 کا خطاب دیا جاتا ہے، لقب دیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ریزسٹنس گروپس جو کہ غزہ میں صہیونی فورسز کے ساتھ جنگ لڑنے میں مصروف ہے، اپنی زمین اور اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے لڑنے پر مجبور ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سراسر ناکامی ہے اسرائیلی ایئر ڈیفنس کی، اسرائیلی آئرن ڈوم کی۔ سب سے بہترین جو تصور کیا جا رہا تھا وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے ان ریزسٹنس گروپس کی جانب سے کہ یہ جو مکڑی کا جال ہے، یہ جو دھوکے کا جال ہے، یہ فریب کا جو جال ہے، یہ جو کیلکولیشنز کرتا ہے اسرائیل، یمنی حوثی جب حملہ کرتے ہیں تو وہ اپنی ان ساری کیلکولیشنز کو بھول جاتا ہے، وہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ آخر یہ حملہ کہاں سے ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا۔ وہ بالکل ایک کھلبلی مچ جاتی ہے ان میں، وہ انہیں سمجھ بھی نہیں آتا کہ آخر ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو یمن جیسا ملک اگر یہ کر رہا ہے تو اگر کوئی دوسرا ملک ان پر حملہ کر دے تو پھر اسرائیل کیسے ان کو بچائے گا یا پھر کیسے ان کے خلاف لڑے گا، یہ لوگ سوال کر رہے ہیں۔ اس کو مکڑی کے جال سے اس لیے تصور اور ایک تشبیہ دی جاتی تھی کہ اسرائیل کے اوپر اگر حملہ ہوگا تو وہ تباہ ہو جائے گا، بالکل نیست و نابود ہو جائے گا۔ وہ انہوں نے صرف ایک مکڑی کا جال پھیلایا ہوا ہے جو کہ انتہائی کمزور ہے۔ تو مبصرین یہ کہتے تھے کہ یمنی حوثیوں کا یہ لوگ مقابلہ نہیں کر پائے تو کسی مستقبل میں اگر اور ملک نے حملہ کر دیا، اگر اسلامی ملک نے حملہ کر دیا تو پھر اس کو کیسے یہ لوگ روک پائیں گے۔ اور پھر نیتن یاہو کو ناظرین منہ کی کھانا پڑ گئی ایک مرتبہ پھر، 3 محاذوں پر بدترین شکست کے بعد، 3 محاذوں پر بدترین شکست کے بعد چوتھے محاذ پر بھی بری طریقے سے اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سب سے پہلے اس کو شکست کا مقابلہ کہاں پر کرنا پڑا؟ سب سے پہلے اس کو جو یرغمالی تھے ان کو بچانے میں، جو حماس کے پاس ان کے یرغمالی موجود تھے ان کو بچانے میں، مکمل طور پر ان کو رہا کروانے میں مکمل طور پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد حزب اللہ کے خلاف جو مقابلہ کیا جا رہا تھا، لبنان کی سرزمین کو حاصل کرنے کا خواب جو دیکھا جا رہا تھا، دوسرے محاذ پر انہوں نے وہاں پر منہ کی کھانا پڑی، اور جو کلومیٹرز تک جو وہ لینڈ دیکھ رہا تھا کہ اس کو ہم ٹیک اوور کر لیں گے، پرومس لینڈ ہے، 1 میٹر کا لینڈ بھی، 1 میٹر کا خطہ بھی، زمینی ٹکڑا بھی اپنے قابو میں نہیں کر سکے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ناظرین ایک سروے کنڈکٹ کیا جاتا ہے، ایک پول کنڈکٹ کیا جاتا ہے جس میں 71% لوگوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے نیتن یاہو پر۔ اس کے اپنے لوگ ہی اس پر یقین نہیں کرنا چاہتے، اس کی سیکیورٹی پر، اس کے پلانز پر، اس کی حکومت پر، اس کی لیڈرشپ پر یقین نہیں کرنا چاہتے۔ ناظرین پوری دنیا کی نظریں اس وقت یمن پر ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اٹیک کیا ہے اسرائیل پر، اس کی کہیں کوئی مثال نہیں ملتی، اور تاریخ کا سب سے بڑا حملہ تصور کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کو اتنی جرت اور بہادری کہاں سے ملتی ہے، ان کے اپنے لوگوں سے۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے یمن کی سڑکوں پر نکلتے ہیں۔ صنعاء شہر میں وہاں کے لوگ اظہار یکجہتی کے لیے، اپنے فوجیوں کے لیے، اپنے حوثیوں کے لیے، اور پھر فلسطین میں معصوم لوگوں کی نسل کشی کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے نکلتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین اگر بڑی اپڈیٹ اور بڑی خبر کی بات کی جائے تو وہ یہ کہ بشار الاسد کا تختہ الٹنے والے ابو محمد الجولانی کو ایک بڑے انعام سے نواز دیا ہے امریکہ نے۔ اور ناظرین وہ انعام کیا ہے؟ آپ سب کے ذہن میں یہ سوال ہوگا، اور وہ انعام ناظرین یہ ہے کہ $10 کروڑ کی جو قیمت لگائی گئی تھی، یہ تحریر الشام کے سربراہ ابو محمد الجولانی کے سر کی قیمت لگائی گئی تھی، وہ قیمت ہٹا دی گئی ہے۔ مغرب کی حفاظت کو یقینی بنانے کی بات جو کی گئی، فلسطینیوں کے لیے آواز نہ اٹھانے کی بات جو کی گئی،
اسرائیلی مظالم کے خلاف چپ رہنے کی جو بات کی گئی، اسرائیلی جارحیت کا مقابلہ نہ کرنے کی جو بات کی گئی، شام کی سرزمین کو اسرائیل کے خلاف استعمال نہ کرنے کی بات جو کی گئی، شام کی سرزمین کو کسی اور ملک کی جانب سے اسرائیل کے خلاف استعمال نہ کرنے کی بات کی گئی، اور پھر اسلامی قوانین اور ایک مکمل افغانستان جیسا قانون جو ہے وہ اس کا نفاذ نہ کرنے کی بات کی گئی، مغربی ممالک اور پوری دنیا کے اندر ایک نیا روپ اختیار کرنے کی جو بات کی گئی، بالآخر اس کا انعام نواز دیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے ابو محمد الجولانی کو کہ آپ کے سر کی جو قیمت لگائی گئی تھی وہ 10 کروڑ ڈالر وہ آپ سے ہم ہٹا رہے ہیں۔ اور پھر یہ بیان جاری کیا جاتا ہے امریکی وزیر خارجہ محکمہ خارجہ کی جانب سے، ان کے محکمہ خارجہ کی جانب سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ طاقت کی منتقلی کے بارے میں جو بات چیت کی گئی تھی وہ امریکہ کی حمایت میں بات چیت کی گئی تھی۔ امریکہ جو پلانز رکھتا تھا، جو سوچ رکھتا تھا، وہ ان کے بھی پلانز تھے، وہ ان کی بھی سوچ تھی، لہٰذا اس پر سے یہ پابندی ہٹا دی گئی ہے۔ پھر امریکی سفارتکاروں کی ہیئت تحریر الشام کے وفد سے، اہم وفد سے، لیڈرشپ سے ملاقات ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، اور پھر وہ ایک پیج پر آتے ہیں اور مختلف دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہم مغرب کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہم اسرائیل کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہماری سرزمین استعمال نہیں کی جائے گی۔ تو یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ وہ وعدے جو کہ کیے جا رہے ہیں بالآخر ان کا انعام ملنا شروع ہو چکا ہے۔ وہی امریکہ جس نے کبھی پابندی لگائی تھی اس پر، وہی امریکہ جس نے دہشت گرد گروہ قرار دیا تھا، وہی امریکہ جس نے اس کے اوپر پابندی لگائی تھی کہ یہ کسی بھی ملک میں نہیں آ سکتا، اس نے وہ ساری پابندیاں ہٹا دی ہے، صرف بشار کا تختہ الٹنے کے لیے، ایران کے خلاف جانے کے لیے، روس کے خلاف جانے کے لیے، اپنے لاڈلے اسرائیل کے خواب کو پورا کرنے کے لیے وہ پابندیاں جو لگائی گئی تھی وہ پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں۔ آپ اس بارے میں ناظرین کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔